السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہمارا تعلیم الاسلام پہلے حصے میں سبق ہوا تھا، صفحہ نمبر یہ 9 ہے پہلے حصے کا، اور یہاں تک ہوا تھا 5 نمازوں کے نام۔ آج شروع ہے اذان کسے کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ اذان اور نماز کا پورا بیان کر دیں گے، اس لیے سبق پورا دیکھیں، یہاں تک کر دیں گے پورا انشاءاللہ۔ تھوڑا ویڈیو لمبی رہے گی تو پورا سبق آپ کو دیکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال، اذان کسے کہتے ہیں؟ جواب، جب نماز کا وقت آ جاتا ہے تو نماز سے کچھ دیر پہلے ایک شخص کھڑے ہو کر زور زور سے یہ الفاظ کہتا ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ اس کا ترجمہ میں کر کے سنا دیتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہی ترجمہ آگے والے کا بھی ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ان الفاظ کو اذان کہتے ہیں۔ صبح کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم بھی 2 مرتبہ کہنا چاہیے۔ سوال، اس کا ترجمہ یہاں لکھا ہوا، نماز نیند سے بہتر ہے۔ سوال، تکبیر کسے کہتے ہیں؟ جواب، جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگتے ہیں تو نماز شروع کرنے سے پہلے ایک شخص وہی کلمے کہتا ہے جو اذان میں کہے جاتے ہیں، اسے اقامت اور تکبیر کہتے ہیں۔ تکبیر میں حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ اذان کے کلموں سے زیادہ کہا جاتا ہے۔ سوال، جو شخص اذان یا تکبیر کہتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب، جو شخص اذان کہتا ہے اسے مؤذن کہتے ہیں، اور جو تکبیر کہتا ہے اسے مکبر کہتے ہیں۔ سوال، بہت سے لوگ مل کر جو نماز پڑھتے ہیں اس میں اس نماز کو اور نماز پڑھانے والے کو اور نماز پڑھنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، بہت سے آدمی مل کر جو نماز پڑھتے ہیں اسے جماعت کی نماز کہتے ہیں، اور نماز پڑھانے والے کو امام اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو مقتدی کہتے ہیں۔ سوال، اکیلے نماز پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، اکیلے نماز پڑھنے والے کو منفرد کہتے ہیں۔ سوال، جو مکان خاص نماز پڑھنے کے لیے بنایا جاتا ہے اور اس میں جماعت سے نماز ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب، اسے مسجد کہتے ہیں۔ سوال، مسجد میں جا کر کیا کرنا چاہیے؟ جواب، مسجد میں نماز پڑھے، قرآن شریف پڑھے، یا اور کوئی وظیفہ پڑھے، یا ادب سے چپکا بیٹھا رہے۔ مسجد میں کھیلنا کودنا، شور مچانا اور دنیا کی باتیں کرنا بری بات ہے۔ سوال، نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب، نماز پڑھنے میں بہت سے فائدے ہیں۔ تھوڑے سے فائدے ہم تم کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، نمازی آدمی کا بدن اور کپڑے پاک، صاف اور ستھرے رہتے ہیں۔ نمبر 2، نمازی آدمی سے خدا راضی اور خوش ہوتا ہے۔ نمبر 3، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
نمازی سے راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ نمبر 4، نمازی آدمی خدا تعالیٰ کے نزدیک نیک ہوتا ہے۔ نمبر 5، نمازی آدمی کی نیک لوگ دنیا میں بھی عزت کرتے ہیں۔ نمبر 6، نمازی آدمی بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ نمبر 7، نمازی آدمی کو مرنے کے بعد خدا تعالیٰ آرام اور سکھ سے رکھتا ہے۔ سوال، نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اور اس کے نام اور عبارتیں کیا کیا ہیں؟ جواب، نماز میں جو عبارتیں پڑھی جاتی ہیں ان سب کے نام اور الفاظ یہ ہیں: تکبیر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ثنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ، ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں اور تیری تعریف بیان کرتے ہیں، اور تیرا نام بہت برکت والا ہے اور تیری بزرگی برتر ہے، اور تیرے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے۔ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ فاتحہ یا الحمد شریف۔ الحمد للہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریفیں اللہ کے لائق ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ گمراہوں کے راستے پر۔ سورہ کوثر۔ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے تم کو کوثر عطا کی ہے۔ فصل لربک وانحر، پس تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جانے والا ہے۔ سورہ اخلاص۔ قل ھو اللہ احد، اے نبی کہہ دو کہ وہ یعنی اللہ یگانہ ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ سورہ فلق۔ قل اعوذ برب الفلق، اے نبی دعا میں یوں کہو کہ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں تمام مخلوق کے شر سے۔ من شر ما خلق، اس کا ہے تمام مخلوق کے شر سے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کے شر سے جب اندھیرا پھیل جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں پر دم کرنے والیوں کے شر سے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے پر آ جائے۔ سورۃ الناس۔ قل اعوذ برب الناس، اے نبی دعا میں یوں کہو کہ میں آدمیوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ مالک الناس، آدمیوں کے بادشاہ۔ الہ الناس، آدمیوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں۔
من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے ہو یا آدمیوں میں سے۔ رکوع یعنی جھکنے کی حالت کی تسبیح، سبحان ربی العظیم، پاکی بیان کرتا ہوں اپنے پروردگار بزرگ کی۔ قوما یعنی رکوع سے اٹھنے کی تسمیع، سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی، اسی قومے کی تحمید۔ ربنا لک الحمد، اے ہمارے پروردگار تیرے ہی واسطے تمام تعریف ہے۔ سجدہ یعنی زمین پر سر رکھنے کی حالت کی تسبیح، سبحان ربی الاعلی، پاکی بیان کرتا ہوں میں اپنے پروردگار برتر کی۔ تشہد، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادتیں اور تمام فعلی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام تم پر اے نبی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر ہیں۔ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے کہ رحمت نازل فرمائی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کے لائق بڑی بزرگی والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے برکت نازل فرمائی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کے لائق بڑی بزرگی والا ہے۔ درود شریف کے بعد کی دعا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا ہے۔ ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اور سوائے تیرے اور کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا، پس تو اپنی طرف سے خاص بخشش سے مجھ کو بخش دے۔ وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، اور مجھ پر رحم فرما دے، بے شک تو ہی بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام ہو تم پر اور اللہ کی رحمت۔ نماز کے بعد کی دعا، اللہم انت السلام ومنک السلام، اے اللہ تو ہی سلامتی دینے والا ہے اور تیرے ہی طرف سے
سلامتی مل سکتی ہے۔ تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، بہت برکت والا ہے تو اے عظمت اور بزرگی والے۔ دعائے قنوت: اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک، یہاں سانس توڑ لیں، اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں اور تیرے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ، اور تیرے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں اور تیری بہتر تعریف کرتے ہیں۔ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے۔ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اور علیحدہ کر دیتے اور چھوڑ دیتے ہیں اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے۔ اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تیرے لیے نماز پڑھتے اور سجدہ کرتے ہیں۔ وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ، اور تیری ہی جانب دوڑتے اور جھپٹتے ہیں۔ وَنَحْفِدُ، اور جھپٹتے ہیں۔ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَىٰ عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ، اور تیری ہی رحمت کے امید رکھتے ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ آج اس کا نماز کا پورا ہو گیا، کل کو وضو کا شروع ہوگا، وضو کا بیان تو کل کو یہ پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔